الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم صدق الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وقال في موضع آخر اسمع يسمع لك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے قابل قدر بزرگوں، اسلام کے مقدس شہزادوں، نوجوانوں، دینی و ایمانی و تبلیغی بھائیوں، گھروں میں بیٹھی سن رہی مقدس مائیں اور بہنیں، اب تک آپ حضرات سیرت پاک کے حوالے سے تفصیلاً آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا ہٹ کر کے شان ولایت پر کچھ گفتگو کر لی جائے۔ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ان سے ہمارا رشتہ ہے، اور وہ اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اہل ایمان میں سے بعض اہل ایمان ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل مچل جاتے ہیں، وہ خوف سے کانپنے لگتے ہیں، ان کا دل خوشی سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی، یہ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، پیارے آقا کی زبان ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے جنگ کا اعلان صرف دو شخص کے ساتھ کیا ہے، ایک وہ انسان جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے بغض و عداوت رکھتا ہے، ان سے رب تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا۔ اور دوسرے نمبر پر جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، اس کے ساتھ رب تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، فقد آذنتہ بالحرب۔
تحقیق کہ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسمع یسمع لک، کہ سنو تمہاری سنی جائے گی۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دوسرے کی سنتے بھی نہیں ہیں، اپنی سنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، نہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں نہ رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ جس دن ہم اللہ کی اطاعت کرنے پر لگ جائیں گے ساری کائنات ہماری غلام بن جائے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے ولی اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، یا اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں تو پوری کائنات ان کی غلام بن جاتی ہے۔ میں مثال دوں گا آگے چل کر کے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ قریبی ہوتے ہیں۔ اتنے قریبی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو اللہ نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ نام کی قیمت لگاتا ہے۔ آج ہم اللہ کا نام سنتے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس کے سامنے لفظ اللہ اگر بول دیا جائے وہ تڑپ جاتے ہیں، بے قرار و بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی اللہ گزرے ہیں راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنے والے گزرے ہیں۔ چنانچہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اسألک حبک ومن یحبک، اے میرے پروردگار میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیری محبت کا۔ کیا فرمایا کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیری محبت کا۔ ومن یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرے، جو تجھ سے محبت کرے میں اس سے تیری طلب چاہتا ہوں، تیرے سامنے عریضہ اور درخواست پیش کرتا ہوں، اور میں تیری محبت اپنے دل میں چاہتا ہوں۔ اللہ کی محبت جس دل میں سما جائے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وقت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز بکریوں کو چرا رہے تھے۔ بکریاں چراتے چراتے ان کے سامنے سے ایک اجنبی شخص کا گزر ہوا۔ ایک اجنبی شخص کا گزر ہوا، کن کے سامنے سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے۔ اور وہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ کیا پڑھتے جا رہے تھے؟ رب تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ تعریف و توصیف کیا تھی؟ اس دعا کو ہم اور آپ نماز تراویح جب پڑھتے ہیں تو ہر 4 رکعت کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، جسے دعائے ترویحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی دعا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ اللہ کے نام کا وزن دیکھیے کتنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ان کے سامنے ایک اجنبی انسان، اجنبی شخص کا گزر ہوتا ہے، اور ہوئے لگتے ہیں سبحان ملک والملکوت، سبحان عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء سبحان ملک والملکوت۔ جب اس کلمے کو پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مچل گئے۔ اس اجنبی انسان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اس کے بدلے میں تو مجھے کیا دو گے؟ اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کل بکری کی میں آپ کے حوالے کر دوں گا، ایک بار اس وظیفے کو آپ پھر پڑھ دیں۔ چنانچہ گزرنے والا اجنبی شخص نے پھر پڑھا سبحان ملک والملکوت، سبحان
العزة والعظمة والهيبة والكبرياء والجبروت سبحان الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة الله جرني من النار الله من النار حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام کو سن کر تعریف و توصیف کو سن کر کے بے قرار ہو گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک بار اور پڑھ دیجئے مجھے بہت لطف آ رہا ہے. اس اجنبی انسان نے کہا اجنبی شخص نے پھر پڑھنا شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا بار اور پڑھ دیجئے. انسان نے کہا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کہ میں پڑھوں گا پہلے بتاؤ تو صحیح کیا دو گے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس اتنی بکریاں آ جائیں گی تو اس کے لیے چرواہے کی ضرورت ہے یا نہیں. اس وقت اس انسان نے کہا کہ ہاں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام کی قیمت دیکھیے کتنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک بکری آپ کے حوالے کر دیا پڑے گی میں آپ کا چرواہا بن جاؤں گا. اس وقت اجنبی انسان نے کہا کہ سنو ابراہیم میں اجنبی شخص جو نظر آ رہا ہوں کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا فرشتہ سید الملائکہ حضرت جبریل ہوں. سبحان اللہ. خلیل امتحان دینے کے لیے تیار. جلیل کا امتحان لے کر کے آؤ. میرا آتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیچ جنگل میں جو کچھ تھا اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہو گیا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کبھی بغیر دسترخوان کے کھانا بغیر مہمان کے دسترخوان بچ جانے کے بعد بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا. اور آج ہمارا کیا کہ ہمارے مہمان آ جان بچھا ہوا ہے کوئی مہمان دروازہ کھول کر کے دیکھنے لگے تو ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں. لیکن وقت کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دسترخوان کو بچھانے کے بعد مہمان کا انتظار کیا کرتے. بچھان کرنے لگے کوئی مہمان نہیں آیا. دسترخوان کو لپیٹ کر کے رکھ دیا. کھائے دن نہیں دوسرا دن آیا کوئی مہمان نہیں آیا. دسترخوان لپیٹ دیا کھانا نہیں کھایا. اسی کو ماجد دیوبندی نے کیا خوب فرمایا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جا. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جا. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. نہیں اور ہر در کے شان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا ابراہیم میں کوئی عمل کہ اللہ کا فرشتہ ہوں؟ اب فرمایا اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا معلوم؟ اس کے بدلے میں آپ کو نبوت کا مستحق کیا جاتا ہے، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے فراز فرما دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بن گئے۔ تو اللہ کے نام کی قیمت کون لگاتا ہے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والے اتنے مقبول کیوں بنے؟ ہم صرف اللہ والے کا نام کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی غور کیا کہ اللہ والے اللہ کے اتنے مقبول بندے کیوں بنے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے ہیں، اللہ کے نام کی قیمت لگانے والے ہیں۔ اور جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جو بھی اللہ کے نام سے محبت کرتا ہے رب تعالیٰ اسے بلند مقام عنایت کرتا ہے۔ آپ نے بشر حافی کا نام سنا ہوگا، جو شرابی تھا، کبابی تھا، گنہگار تھا، فاسق تھا، بہت گنہگار بندہ تھا بشر حافی۔ ایک دن وہ راستہ چل رہا تھا گنہگار، چلتے چلتے اچانک ایک پرچی ملا، اسے کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ دل میں کیا بات آئی؟ گنہگار بندہ، شرابی بندہ، گناہوں میں اپنے آپ کو ڈبانے والا بندہ، جس نے اللہ کے نام کو دیکھا، اس پرچی کو اٹھا لیا اور دیکھا کہ اس میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس پرچی کو ہونٹوں سے لگایا، اس پرچی کو آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ رب تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے میرے بشر، تو نے میرے نام کو اتنا اونچا کیا کہ میرے نام کو زمین سے اٹھا کر اپنے ماتھے پہ لگایا، میں تیرے نام کو فرش سے عرش تک لے جاؤں گا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عزت کرنے کی وجہ سے بشر حافی کو وہ مقام دیا۔ کون سا مقام؟ آئیے میں آپ کو مقام بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی اللہ سے محبت کر لیتا ہے، اللہ کے نام سے لو لگا لیتا ہے، تو اپنے وقت کا کتنا بڑا ولی بن جاتا ہے۔ کتنا بڑا ولی بن گیا حضرت بشر حافی۔ اللہ نے الہام فرمایا اے بشر، تو میرا نزدیکی بندہ بن گیا، اب دیکھ میں تجھے دنیا میں کیسی عزت دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے۔ ایک رات وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کرتے کرتے سورہ نبا کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، کہ کیا میں نے تیرے لیے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اس آیت کا ترجمہ الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے تیرے لیے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ حضرت بشر حافی نے جب یہ دیکھا، اس آیت کریمہ کے اوپر غور کیا کہ رب تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، انہوں نے اس دن سے چپل پہننا چھوڑ دیا اور کیا کہا کہ یہ اللہ کی زمین اللہ کا فرش ہے اور اس پر میں چپل کے ساتھ، جوتے کے ساتھ چلوں۔ چنانچہ انہوں نے اس دن سے ننگا چلنا شروع کر دیا، پاؤں ننگے پاؤں۔ اسی لیے ان کے نام کے آگے حافی لگایا گیا، ان کا نام تھا صرف بشر، آگے لگا دیا گیا بشر حافی۔ حافی کے معنی آتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کے۔ چنانچہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ رب تعالیٰ نے ان کی اتنی عزت و تکریم کی کہ جب وہ زمین پر چلتے، نجاست گندگی ان کے پاؤں کے قریب آتے آتے زمین پھٹ جاتی اور نجاست زمین کے اندر چلی جاتی، ان کے پاؤں میں گندگی ناپاکی نہیں لگتی۔
ان کے پاؤں میں گندگی ناپاکی نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی اللہ سے محبت کر لیتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے چلتے قدم کو بھی پاک دامن بنا دیا کرتے ہیں، چلتے قدم کو بھی پاک دامن۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے، اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ جب وقت کے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو ان کے درس میں ایک دن اچانک آ گئے حضرت بشر حافی، اچانک آ گئے تو اتنے بڑے امام کہ جنہوں نے رب تعالیٰ کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا ہے۔ کوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہو؟ حضرت امام احمد ابن حنبل نے رب تعالیٰ کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا ہے، 99 مرتبہ۔ وہ جب حضرت بشر حافی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے مسند درس کو چھوڑ کر کے کھڑے ہونے لگتے ہیں، تو بچے سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے، یہ تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے ان کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس وقت حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں کتاب کا عالم ہوں، یہ اللہ کا عالم ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ میں کتاب کا عالم ہوں، یہ اللہ کا عالم ہے۔ میں کتاب کو جاننے والا ہوں، میں کتاب کو پہچاننے والا ہوں، یہ اللہ کو پہچاننے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کر لیتا ہے، اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ سے عقیدت رکھ لیتا ہے، اس کا کتنا مقام ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی ولی بن سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وقت کا، اللہ کا ولی ایک جاہل بھی بن سکتا ہے، اللہ کا ولی ایک عالم بھی بن سکتا ہے، اللہ کا ولی ایک عورت بھی بن سکتی ہے، اللہ کی ولی ایک عورت بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کا راستہ کھلا ہے۔ ولایت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی چاہے تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، صرف جو اس کے شرائط ہے اس شرائط پر وہ عمل کر لے، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بزرگوں، دوستو، اللہ کی ولیوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرتا ہے، میں اس کے ایمان میں شک سمجھتا ہوں، اس کے ایمان میں شک و شبہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کے ایمان میں شک و شبہ ہے۔ لیکن کیا صرف محبت کر لینے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا؟ آج 11ویں شریف کے نام پر لوگ فاتحہ دلاتے ہیں، 11ویں شریف کے نام پر لنگر لٹاتے ہیں، اور 11ویں شریف کے نام پر کیسے کیسے پروگرام اور جلسے کرتے ہیں، اور سیدنا غوث سمدانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر فاتحہ دلاتے ہیں۔ کوئی منع نہیں کرتا، آپ ان کے نام پر جلسے کرائیں، آپ ان کے نام پر فاتحہ دلائیں، آپ ان کے نام کے پر خیرات کریں، یہ اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر بھی تو عمل کیا جائے۔ کیا صرف ان کے نام پر ہم سال میں ایک بار، کیا صرف سال میں ایک ہی بار ان کے نام پہ فاتحہ دلانے سے بیڑا پار ہمارا ہو جائے گا؟ سال میں ایک بار فاتحہ دلاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے عاشق ہو گئے۔ ان کا فرمان ہے کہ جو قادر کا نہیں وہ عبد القادر کا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو قادر کا نہیں عبد القادر کا نہیں۔ قادر کا مطلب اللہ، اور عبد القادر کا مطلب بڑے پیر غوث پاک عبد القادر۔ فرمایا کہ جو قادر کا نہیں، جو نماز نہیں پڑھے گا، وہ عبد القادر کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ عبد القادر جیلانی نے صاف فرما دیا کہ نماز جو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، واجب القتل ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے کا وہ حکم صادر فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر بغیر عذر کے نماز چھوڑ دے وہ واجب القتل ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت ہمارے گھر میں کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جو میرے گھر میں برکت آ جائے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو،
اپنے گھر کے دروازے پر پردہ تان دو۔ وہ شخص آیا اپنے گھر میں اور پردہ تان دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ گھر کی برکت سے اس پردے کا کیا تعلق، گھر کی برکت سے اس پردے کا کیا تعلق۔ چنانچہ ان کا حکم تھا پردہ تان دیا، پردہ لٹکا دیا۔ 2-4 دنوں کے یا کچھ دنوں کے بعد جب حضرت سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ جس دن سے پردہ میں نے لٹکایا ہے اس دن سے برکت کے خزانے میرے گھر میں ظاہر ہو رہے ہیں، برکت کے خزانے میرے گھر میں ظاہر ہو رہے۔ فرمایا کہ حضرت وہ آخر بات کیا تھی، پردہ ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا اس لیے میں نے پردہ ڈالنے کا حکم دیا کہ تیرے گھر کے دروازے سے جو گزرتا تھا بے نمازی گزرتا تھا، اور بے نمازی کی نگاہ تیرے دروازے پر ڈائریکٹ جاتی تھی، بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی رونق اور برکت جا رہی تھی۔ اب جو بھی کوئی گزرتا ہے تو پردے سے ٹکرا کر کے جا رہی ہے، اس لیے اندر اس کی نظر نہیں جا پا رہی ہے، اسی لیے تیرے گھر میں برکت آ رہی ہے۔ بے نمازی اتنے منحوس ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بے نمازی اتنے منحوس ہوتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے نام پر فاتحہ دلانے سے بیڑا پار ہو گیا؟ نہیں بزرگوں دوستو، نماز کی تعلیم بھی انہوں نے دی ہے، جوئے سے بچنے کی تعلیم انہوں نے دی ہے، شراب سے بچنے کی تعلیم انہوں نے دی ہے، غیبت سے بچنے کی تعلیم انہوں نے دی ہے، مکمل اسلام کا نظام انہوں نے پیش کیا ہے کائنات کے اندر، تب جا کر کے دنیا کے اتنے بڑے ولی کامل بن گئے۔ بزرگوں دوستو، تو ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کریں۔ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، ان سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، ان سے عقیدت رکھنا ایک ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی کی دہلیز کو پھاند لیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے، اتنے قریبی بندے ہوتے ہیں، اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ چلنے لگتا ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم ابن ادہم کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، جنت میں جو جنتی عورت میرے حصے میں آئے گی میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں دیکھ لوں۔ ایسا کوئی دعا کیا ہے دنیا میں کہ جنت میں جو جنتی عورت میرے حصے میں آئے گی دنیا ہی میں اسے دیکھ لوں؟ کیا دعا کیا؟ اے میرے پروردگار، جنت میں جو جنتی عورت میرے حصے میں آئے گی میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں دیکھ لوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، تو دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت میں تیرے حصے میں کون سی عورت آئے گی؟ تو چلے جاؤ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ پر بکریوں کے ریوڑ میں سلامہ نام کی ایک لڑکی ملے گی، وہ تیرے حصے میں جنت میں آئے گی۔ اب اس لڑکی کا پتہ لگاتے 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 اگر دنیا میں ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنت میں کون لڑکی ملے گی تو جتنا خرچ ہوگا خرچ کرنے کا تیار ہو جائیں۔ کریں گے کہ نہیں بھائی؟ ارے بھائی کریں گے کہ نہیں؟ طلب نہیں ہے جنت کی، حور کی طلب نہیں ہے، لگتا ہے باہر کے۔ وہ پتہ لگاتے 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 اس گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں سے معلوم کیا کہ کیا سلامہ نام کی کوئی لڑکی ہے؟ گاؤں والوں نے کہا کہ ہاں، وہ بکریوں کے ریوڑ میں ملے گی۔ اب اس بکریوں کے ریوڑ میں حضرت ابراہیم پہنچتے ہیں، ابن ادہم اللہ کے ولی ہیں، اور جیسے ہی پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا سلامہ۔ کیا کہا؟ السلام علیکم یا سلامہ۔ ادھر سے سلامہ جواب دیتی ہے وعلیکم السلام یا ابراہیم ابن ادہم۔ اب یہ سوچنے لگے کہ یا اللہ، میرا نام اسے کس نے بتایا؟ اس کا نام تو مجھے تو نے بتایا، میرا نام اسے کس نے بتا دیا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ سلامہ یہ تو بتاؤ میرا نام تمہیں کس نے بتایا؟ سلامہ یہ تو بتاؤ میرا نام تمہیں کس نے بتایا؟ سلامہ بولی اے ابراہیم، جس نے تم کو میرا نام بتایا اسی نے مجھ کو تیرا نام بتایا۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ جس نے تجھ کو میرا نام بتایا اسی نے مجھ کو تیرا نام بتایا۔ وہ اللہ کی کتنی بڑی ولی کامل ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت میں جو جنتی عورت جن کے حصے میں آ رہی ہے ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، ایک دوسرے کے نام کو بھی جان رہے ہیں۔
تو حضرت ابراہیم ایک موقع پر مکہ المکرمہ کے اندر ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور پہاڑ پہ چڑھ جانے کے بعد اپنی قوم کر کے کہا کہ لوگو، جس دن تم اللہ کی مان لو گے، اللہ کی اطاعت کر لو گے، تو ساری کائنات تیری غلام بن جائے گی، حتیٰ کہ یہ پہاڑ بھی چلنے لگے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جس پہاڑ پہ چڑھ کر کے وہ بیان کر رہے تھے، وہ پہاڑ بھی چلنے لگا، وہ پہاڑ بھی چلنے لگا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہاڑ تو رک جا، میں تجھے چلنے کو نہیں کہہ رہا تھا، میں تو لوگوں کو بتا رہا تھا، میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جو اللہ کا نزدیکی بندہ بن جاتا ہے، جو اللہ سے محبت کر لیتا ہے، تو یہ کائنات کیا ہے، یہ پہاڑ بھی چلنے پہ مجبور ہو جائے گا، ساری کائنات انسان کی غلام بن جائے گی۔ تو بزرگوں دوستو، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، اللہ کے ولی کا جو فرمودات ہے ان فرمودات پر عمل کریں، ان سے عقیدت کا اظہار کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ رب تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے نیک بندوں سے، ولیوں سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔